ایک حوالے سے تو خوشائند بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ہماری کانٹیمپٹ پٹیشن جو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہے وہ پرسوں کے لیے فکس کر دی ہے 3 جنوری کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج ایک حوالے سے تو خوشائند بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ہماری کانٹیمپٹ پٹیشن جو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہے وہ پرسوں کے لیے فکس کر دی ہے 3 جنوری کو۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کل اس لیے نہیں فکس ہو سکتی تھی، جو ریزنز ہمیں بتائے گی کہ کل لارجر بینچ بھی ہے اور لائف ٹائم جو ڈسکوالیفیکیشن والا کیس ہے وہ بھی کل فکس ہے، اور اس کے علاوہ بھی 1-2 امپورٹنٹ کیسز فکس ہیں۔ فار دیٹ پرپز انہوں نے کہا جی اس کو، چونکہ ٹائم باؤنڈ کیس ہے، ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ کل ہی لگا دیں، لیکن بہرحال انہوں نے پرسوں فکس کر دیے۔ ہم امید کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ جو ظلم و زیادتی ریٹرننگ آفیسر نے کی، جو ناانصافی الیکشن کمیشن نے کی، اور جس طرح کا ظلم، تشدد اور بربریت قائم کی پنجاب پولیس نے اور باقی پورے پاکستان کی پولیس نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، اور مجھے یہ یقین ہے، مجھے یہ قوی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے گریونسز ریڈریس ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر الیکشنز جو کہ 8 فروری کو ہونے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈکلیئر کی ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ کیونکہ الیکشن کا مقصد کیا ہے؟ جمہوریت کے کیا مقصد ہے؟ جمہوریت کا مقصد ہے جمہور، جو کہ عوام ہے، وہ اپنا حق حکمرانی استعمال کریں، جس کو وہ حکمران بنانا چاہتے ہیں وہ حکمران بنائیں۔ اور صبح سویرے میں خود ریکویسٹ کرنے پہنچا 9:30 بجے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور الحمدللہ انہوں نے میری بات سنی اور انہوں نے کہا کہ اپنا نمبر دیں، اور ہم نے نمبر اپنا دیا اور انہوں نے ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ ہاں، البتہ کچھ ہمارے دوست سوشل میڈیا پہ میرے خلاف ذاتی طور پر بھی کچھ تنقیدانہ انداز سے وہ کہتے رہے کہ جناب وقفے کے بعد شعیب صاحب نہیں پیش ہوئے اور کیس فکس تھا۔ میں دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیس فکس نہیں تھا، کیس فکسیشن کی ریکویسٹ کی تھی، اور جبکہ انہوں نے کہا کہ اگر مزید لمبی بات کرنی ہے تو پھر آپ آفٹر انٹرول آ جائیں، اور مجھے ایک شارٹ ٹائم کے لیے اپنے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن میں جانا تھا، کیونکہ میرے کاغذات نامزدگی غلط طریقے سے ریجیکٹ کر دیے تھے تینوں کے تینوں ROs نے، ریٹرننگ آفیسرز اسلام آباد کے۔ وجہ اس کی ایک ہی ہے، چونکہ میں ترجمان ہوں PTI کا اور میں کھل کے بولتا ہوں الحمدللہ، اور یہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ایک فلمزی گراؤنڈز پہ میرے کاغذات ریجیکٹ کر دیے، اور الحمدللہ میں نے اس کے خلاف اپیل فائل کر دی ہے، اور کل صبح وہ اپیل فکس ہو چکی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ لیکن جو دوست، جو ساتھی اور بھائی میرے، جن کو سوائے تنقید کرنے کے اور کچھ نہیں آتا، لیکن بہت کچھ آتا بھی ہوگا، میں ان سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی پازیٹیو تنقید مجھے اچھی لگتی ہے، ضرور کریں، لیکن ذرا دیکھ بھی لیا کریں، دوسرا موقف بھی دیکھ لیا کریں۔ اور الحمدللہ ہماری کاوشوں سے، میری ایفرٹ سے، مجھے بتائیں مجھے کیا پرابلم ہونا ہے۔ میں صبح نہ آتا، میں اپلیکیشن ایک بھیج دیتا، ارلی ہیئرنگ کی درخواست ہے تو ہم جمع کرا چکے ہیں، لیکن میں نہ پیش ہوتا، چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ نہ کرتا، مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا، میں از خود آیا۔ میں PTI کے لیے جو ایفرٹس کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، اس لیے میری ذمہ داری سمجھ کے میں کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایک کام نیک نیتی سے ایک عمران خان کے لیے، ایک پارٹی کے لیے کر رہا ہوں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو کوئی اس کو غلط طریقے سے کرے یا اس کے اوپر تنقید کرے، مجھے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ تو بے شک آپ تنقید بھی کریں، میں اس کو مثبت انداز میں لیتا ہوں۔ ہمارے اوپر اگر ہماری کوئی غلطیاں ہیں، کوئی کوتاہیاں ہیں، کھل کے بات کریں، لیکن تنقید صرف اس نیت سے نہ ہو کہ آپ کو صرف تنقید کرنی ہے، اور تنقید اس لیے کرنی ہے کہ شاید میں آپ کو پسند نہیں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی مناسب نہیں ہوگا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن کریٹ کی گئی ہے پورے پاکستان میں اور خصوصی طور پر پنجاب میں، یہ کسی طور فری اینڈ فیئر الیکشن تو دور کی بات ہے، یہ الیکشن کو التوا کرنے کا بہانہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے چونکہ ریٹرننگ آفیسرز کا فیصلہ کر دیا کہ وہ جوڈیشری سے نہیں ہوں گے،
تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو یہ میسج دینا چاہتی ہے ایڈمنسٹریشن کہ جناب آپ نے اگر الیکشن کروانے ہیں نا زور زبردستی پہ، پھر ہم تو ایسے ہی کرائیں گے، اور اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرنی ہے تو ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اب اس وقت امتحان ہے عدلیہ کا، اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت اس کی طرف آنکھیں اور نگاہیں پوری دنیا لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور 25 کروڑ عوام تو اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا آپ فری اینڈ فیئر الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں کامیاب ہوں گے؟ اور اگر نہیں ہوں گے تو ذمہ داری بہرحال سپریم کورٹ کی ہے، کیونکہ ان ریٹرننگ آفیسرز نے جو کچھ کر کے دکھا دیا ہے وہ ساری پبلک نے، لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ اور 2 حوالے میں دینا چاہوں گا، لطیف کھوسہ صاحب والا، ان کے بیٹے خرم لطیف کھوسہ کو جس بھونڈے طریقے سے، جس فاشزم کے طریقے سے کل دہشت گردی کی FIR درج کر کے گرفتار کر لیا گیا، یہ ظلم و زیادتی ہے۔ اور اسی طرح جو سردار رازق سینئر وکیل ہے، ہمارا سابق صدر ہے لاہور ہائی کورٹ اور پنڈی بینچ کا، اور اس کے ساتھ ملک امجد پرویز اور دیگر وکلاء کو گرفتار کر کے تھانوں میں بند کر دیا گیا بغیر کسی مقدمے کے، اور بعد میں رات کو چھوڑا گیا، یہ انتہائی زیادتی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر اور اوپر جو جمشید دستی ہمارا ساتھی ہے، ہمارا دوست ہے، اور ایک عام آدمی ہے اور ایک ورکر قسم کا شخص ہے، 4 دفعہ وہ MNA الیکٹ ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو رات کی تاریکی میں اس کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ ظلم اور ریاستی دہشت گردی کی گئی، میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کو نوٹس لینا چاہیے، اور اگر اس پہ پوری قوم کو آواز اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ وہ بچے، وہ بیگم ان کی، اور وہ ایک کینڈیڈیٹ ہے، وہ پاکستان کا ایک سب سے غریب ایک نمائندہ ہے پبلک کا، عوام کا، اگر اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں عام عوام کس سے امید رکھے گی کہ وہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لا ہمارا ختم ہو چکا ہے، ہمارا ملک بے آئین ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں، اور پاکستان کو آپ پھر بنانا ریپبلک بنانے سے نہیں روک سکیں گے۔ اور آج بھی وقت ہے ہمارے ملک کے ادارے، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کی عدلیہ، اور ہمارے وہ مقتدر اور سیاسی اشرافیہ جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں، اس کی بجائے اگر وہ اس طرح کی سازشوں میں ملوث ہوگی، اس طرح کی ریاستی دہشت گردوں میں ملوث ہوگی، تو افسوس سے یہ کہنا پڑے گا پھر کل خونی انقلاب آنے سے نہیں روک سکیں گے، اور اس کا نقصان ہوگا، سب کو ہوگا۔ آج بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سوچیں اور ریکنسیڈر کریں۔ تھینک یو۔